السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ بات بالکل واضح ہے، آپ طبیب کے پاس چلے گئے، آپ نے طبیب کے سامنے اپنے مرض کی شکایت کی، طبیب نے آپ کی بات سنی اور ایک نسخہ لکھا، اس پر دوائی لکھی اور کہا کہ آپ کو دوائی فلاں فلاں وقت پر لینی ہے۔ آپ میڈیکل شاپ والے کے پاس چلے جاتے، اس سے دوا وصول کرتے اور اس کے بعد وقت مقررہ پر دوا لیتے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ سیدھے گھر چلے گئے، اس نسخے کو سینے سے لگایا، تاکوں میں سجایا، پانی میں ڈالا، تعویذ بنائے، اپنے اوپر مل لیا۔ مجھے خدا را بتا دیجئے، کیا آپ کی بیماری آپ سے دور ہو جائے گی یا آپ کی بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی؟ بات بالکل واضح ہے۔ قرآن پاک نے روزوں کے حوالے سے بتا دیا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے تھے۔ مطلوب کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ کہ تمہارے اندر تقوی شعاری پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہ روزے کب رکھنے ہیں، اس کے لیے قرآن پاک نے ایک مختلف اصول اختیار کیا اور فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ہے لوگو، سنو میری بات، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور قرآن پاک کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ پوری بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ وبینات من الہدی، اور اس میں صحیح راہ، اس میں ہدایت پانے کے لیے کھلی اور واضح نشانیاں ہیں۔ آپ کہیں چوراہے پر ہیں، آپ کبھی ڈگمگا گئے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، یہ کتاب آپ کو بتا دے گی کہ بھائی صحیح راستہ کون سا ہے۔ اس کے بعد والفرقان، یہ کتاب کیا ہے؟ حق اور باطل کو ممیز کر دینے والی کتاب ہے۔ آپ کو فیصلہ لینا ہے، آپ کو راہ اختیار کرنی ہے، آپ کے سامنے بہت سارے آلٹرنیٹیوز ہیں، اب ان میں سے سب سے بہترین راہ کون سی ہے؟ راہ کون سی ہے جو آپ کو صحیح سمت لے چلے؟ اس کو بولتے ہیں والفرقان۔ اس کے بعد فرمایا فمن شہد منکم، اب جو کوئی شخص اس رمضان کے مہینے کو پالے فلیصم، اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ دیٹ مینز کہ رمضان کو تخصص حاصل ہے، رمضان کو فضیلت حاصل ہے، رمضان کے اندر اس قسم کے فیوز اور برکات ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور اگر قرآن پاک نازل نہ ہوا ہوتا تو پتہ نہیں کہ اس مبارک مہینے کے اندر اس قسم کے فیوز اور برکات ہوتے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ رمضان کے اندر بھی ہم قرآن پاک کا حق نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی مثال کے ذریعے سے بتا دیا کہ مان لیتے ہیں لوگوں کے کثیر تعداد اس کی تلاوت کر دی ہے، ہم ہر سال ہزاروں کی تعداد میں حفاظ پیدا کر دیتے ہیں، لیکن شاذ ہی ہم میں سے کوئی ایسا بندہ پیدا ہوتا ہے اپنی گڈ ول سے یا اداروں کی ایما پر، جو کہ قرآن پاک کے اندر تدبر کرتا، تفکر کرتا، اور اس کے اندر جو معانی ہیں، جو مفاہیم ہیں، وہ لوگوں تک پہنچاتا، وہ خود سمجھتا، اور پھر اصل بات اس پر خود عمل کرتا اور لوگوں کو بھی عمل کرنے پر ابھارتا۔ بھائیو، اگر یہ کام ہم نہیں کر پائے، میں آپ کو یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر بتاتا ہوں، آپ حفاظ بنیے، آپ گھر گھر حفاظ پیدا کریں، بلکہ 100% پاپولیشن کو آپ حافظ قرآن بنائیں۔ لیکن اگر آپ اس پر تدبر اور تفکر نہیں کریں گے، اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ضلالت میں، ہم خسران میں، ہم تباہی میں، ہم بربادی میں تا دم آخر رہیں۔ حالانکہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن پاک کو اس لیے قرآن کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بار بار پڑھنے والی کتاب ہے۔ ایوری ڈے یو ہیو ٹو گو تھرو دس، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو آنے والا دن ہے اس کے اندر آپ کو کس سمت چلنا ہے، یہ کتاب آپ کو بتائے گی۔ اس لیے قرآن بتا دیا گیا کہ بار بار پڑھنے والی کتاب، اور کتاب کس نے نازل کی ہے؟ خود اللہ عز و جل نے نازل فرمائی ہے۔ بھائی آپ کو کسی چیز کو کوئی مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے، آپ
ریلیونٹ ایکسپرٹ کے پاس لے جاتے ہیں. اس پوری کائنات کے خالق اور مالک اللہ عز و جل ہیں, اور اس پوری کائنات میں ان کی سب سے بڑی اور شاہکار تخلیق کیا ہے؟ حضرت انسان. اور اس حضرت انسان کو کس سمت چلنا ہے, کون سی راہ اختیار کرنی ہے, اس بارے میں بھی اللہ رب ذوالجلال خود یہ حق رکھتے ہیں, اور وہی حق رکھتے ہیں کہ وہ انسان کو بتائے, انسان تمہارے اندر اگر کبھی بگاڑ پیدا ہو جائے, تمہاری معاملات اگر سنوارنے ہیں, تو تمہیں ان گائیڈ لائنز پر عمل پیرا ہونا ہے. But unfortunately, knowing all this, نہ ہماری علماء کی طرف سے ایسی کوئی پہل سامنے آتی ہے جس میں وہ لوگوں کو ابھارتے ہیں, لوگوں یہ قرآن صرف عالموں کے لیے نہیں ہے, یہ قرآن کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے, دس از فار ایوری ون. آپ نے دیکھ لیا ابھی قرآن پاک کے بارے میں کیا فرمایا رب ذوالجلال نے, ہدی للناس, نو جسٹ فار مسلمز, اور مسلمانوں کے اندر نو جسٹ فار علماء, اٹس فار ایوری ون irrespective آف اینی تھنگ. تو بھائیو, کیا اس قرآن پاک کو پڑھنا, اس کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا کچھ خاص لوگوں کا کام ہے کہ یہ سب لوگوں کا اپنی انفرادی سطح پر کام ہے؟ اس پر سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے. رمضان اسی جانب ہمیں دعوت دیتا ہے, رمضان ہمیں یہی بتاتا ہے. اور اگر ہم نے رمضان کے اندر قرآن پاک سے لو نہیں لگایا, اس کے ساتھ رغبت نہیں پائی, اور باقی جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں کے اندر اگر ہم نے قرآن پاک کے مطابق عمل نہیں کیا, میں یہ بات واضح کر دینا چاہوں گا, نہ ہی ہم نے رمضان کو پا لیا اور نہ ہی ہم نے قرآن کو پا لیا. انسان دوائی کھاتا ہے ٹھیک ہونے کے لیے, وہ ٹھیک تو نہیں ہوا, ہم کیا کہتے ہیں, بھائی اس نے دوائی ٹھیک طریقے سے نہیں لی. بلکہ میڈیکل سائنس میں کہا جاتا ہے کہ جو دوائی آپ کو صبح لینی ہوگی وہ اگر آپ شام کو لیں گے تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اتنی سینسیٹیوٹی ہے اس کے اندر. اور قرآن کے اندر کیا اس قسم کی سینسیٹیوٹی نہیں ہوگی؟ کیا آپ کو اس لیول پر نہیں سوچنا چاہیے؟ ابھی بھی وقت ہے پوری بنی نوع انسانیت کے لیے, اور خاص کر مسلم امت کے لیے, کہ وہ اپنے معاملات کو سنوارے, کہ وہ عمل پیرا ہو جائیں قرآن پاک پر. اور قرآن پاک یہ پڑھ کر سمجھ لیں کہ رب ذوالجلال اس ایک انسان سے خود بات کرتا ہے, اس ایک انسان سے خود کہتا ہے کہ تمہیں کس جانب چلنا ہے, کس جانب نہیں چلنا ہے. بدقسمتی کی بات ہے ٹل ڈیٹ ہمارے علماء اس حوالے سے کوئی پہل نہیں کر پائے. وہ مسالے کی طرف دعوت دیں گے, وہ فرقوں کی طرف دعوت دیں گے, وہ اپنے خاص فقہ کی طرف دعوت دیں گے, لیکن شاذ ہی کوئی عالم ہوگا جو براہ راست قرآن کی طرف دعوت دے گا. اور یہ بات یاد رکھیں, اگر ہم براہ راست قرآن سے استفادہ حاصل کریں گے, خدا کی قسم اگر یہ تفرق بازی رہے گی, اگر یہ مسلک بازی رہے گی, اگر یہ گروہ بندی رہے گی, اور پھر آپ خود دیکھ لیجئے قرآن پاک کے اندر کس قسم کی وسعت ہے, ڈائیورسٹی ہے, اور کتنے آلٹرنیٹیوز بتا دیے گئے ہیں کوئی ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے. پھر تنگ نظری نہیں رہ جائے گی. الغرض there is only one solution, that is کہ قرآن پاک کو سوچ سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.